بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تاریخ امت مسلمہ، مصنف مولانا محمد اسماعیل ریحان، استاذ تاریخ اسلام جامعۃ الرشید۔ قسط نمبر 31، غزوہ تبوک، 9 ہجری۔ فتح مکہ کی مہم کے باعث مکہ اور اس کے مضافات مسخر ہو گئے تھے۔ پورا جزیرۃ العرب اسلام کے زیر سایہ آ چکا تھا۔ صدیوں سے بکھرے ہوئے صحرائی قبائل اور شتربانوں کے گروہ اب ایک عظیم مقصد کے لیے ایک جھنڈے تلے جمع تھے۔ مشرق میں فارس کی حکومت اندرونی طور پر زبردست ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کی وجہ سے اس وقت جزیرۃ العرب پر توجہ دینے کے قابل نہیں تھی، مگر بازنطینی رومی موتا کی جنگ کے بعد سے چوکنا تھے اور جزیرۃ العرب پر حملے کی پیش بندیاں کر رہے تھے۔ شام کی سرحدوں پر آباد نصرانی عرب بھی انہیں پیغامات بھیج رہے تھے کہ مسلمانوں سے جلد از جلد نمٹ لیا جائے۔ قیصر روم نے یہ مہم شام میں اپنے ماتحت غسانی نصرانیوں کے سپرد کر دی، جو عرب ہونے کے ناطے صحرائی نشیب و فراز سے اچھی طرح واقف تھے۔ لخم و جذام کے قبائل بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ سن 9 ہجری کے وسط میں ان کی تیاری مکمل ہو گئی اور 40,000 سپاہیوں پر مشتمل رومیوں کی ہر اول فوج پیش قدمی کر کے بلقاء تک پہنچ گئی۔ نبطیوں کے ذریعے جو شام سے زیتون کا تیل لا کر حجاز میں فروخت کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبریں مل رہی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں سخت متفکر تھے۔ مدینہ کے لوگ بھی سخت تشویش کا شکار تھے۔ انہیں ہر آن غسانیوں کے حملے کا دھڑکا لگا رہتا تھا۔ یہ سوال اپنی جگہ برقرار تھا کہ اتنے بڑے دشمن سے جنگ کیسے لڑی جائے گی۔ اگر دشمن کی آمد کا انتظار کیا جاتا تو یقینی بات تھی کہ جنگ سے پہلے ہی مدینہ کے شمال کے تمام علاقے دشمن کے قبضے میں آ جاتے۔ پھر اگر غزوہ خندق کی طرح مورچہ بندی کر کے جنگ کی بھی جاتی تو بھی یہ خطرہ بدستور تھا کہ حجاز میں داخل ہونے کے بعد دشمن چاروں طرف دور دور تک پھیل جاتا اور مدینہ پورے جزیرۃ العرب سے کٹ کر رہ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاصی سوچ بچار اور مشورے کے بعد فیصلہ فرمایا کہ مسلمان خود شام کی سرحدوں کی طرف پیش قدمی کریں گے تاکہ دشمن پر نفسیاتی رعب طاری ہو جائے اور میدان جنگ اپنا علاقہ نہ بنے۔ اس حکم پر لبیک کہنا آسان نہیں تھا۔ یہ تو ایک انتہائی گرمی کے دن تھے، دوسرے کھجوروں کے پکنے کا زمانہ تھا۔ مدینہ میں اکثر صحابہ کی معاش اس باغبانی پر منحصر تھی۔ ایسے وقت میں باغوں کو چھوڑ کر جانا گویا فصل کو ضائع کرنے اور پورے سال کی آمدن سے ہاتھ دھونے کے مترادف تھا۔ ان سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک مدت سے قحط سالی چلی آ رہی تھی اور اہل مدینہ کی مالی حالت خاصی کمزور تھی۔ اس کے باوجود روانگی کا فیصلہ اٹل تھا۔ مکہ سمیت عرب کے تمام قبائل کو حکم بھیج دیا گیا کہ وہ اپنی نفری روانہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر لشکر کشی کا رخ ظاہر نہیں فرماتے تھے، مگر اس بار سفر کی طوالت اور راستے کی دشواریوں کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ شام کی طرف کوچ کرنا ہے۔ اس اظہار میں غالباً یہ حکمت تھی کہ اس طرح مدینہ میں موجود دشمن کے جاسوسوں کے ذریعے خبر شام والوں تک پہنچ سکتی تھی، جس سے وہ ہراساں ہو سکتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں صحابہ اکرام کو جمع کر کے انہیں جہاد کے لیے صدقہ و خیرات کرنے کی ترغیب دی۔ شمع رسالت کے پروانوں نے بڑھ چڑھ کر چندہ دیا۔ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ نے 90 وسق کھجوروں کا ذخیرہ نظر کیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ساز و سامان سمیت 300 اونٹ اور 1000 اشرفیہ پیش کی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 100 اوقیہ چاندی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 200 اوقیہ چاندی کے علاوہ گھر کا آدھا سامان حاضر کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تو کمال ہی کر دیا، گھر میں جو کچھ تھا سبھی اللہ کے نام پر نثار کر ڈالا۔ غریب مسکین بھی پیچھے نہ رہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ و خیرات کر رہے تھے۔ یہ سفر سواریوں کے بغیر طے کرنا بہت مشکل تھا، اس لیے لشکر کی تنظیم میں خیال رکھا گیا کہ ہر شخص کو سواری میسر آ جائے۔ چونکہ صحابہ کی بہت بڑی تعداد ساتھ چلنے پر تیار تھی، اس لیے سواریاں کم پڑ گئیں۔ ایک ایک اونٹ پر باری باری 2 2 3 3 آدمیوں کی ترتیب بنائی گئی۔
پھر بھی کچھ افراد کے لیے کوئی انتظام نہ ہو سکا اور وہ روتے ہوئے دربار رسالت سے لوٹ گئے۔ البتہ منافقین کی حالت مختلف تھی۔ وہ خود بھی اس شدت کی گرمی میں سفر کرنے سے جی چرا رہے تھے اور دوسروں کو بھی روک رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب بنایا تو منافقین باتیں بنانے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراضی کی وجہ سے انہیں ساتھ نہیں لے جا رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ باتیں حضور تک پہنچائیں اور عرض کیا، آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہو جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ سن کر مطمئن ہو گئے۔ اسلامی فوج تبوک کی طرف گامزن۔ جمعرات 3 رجب 9 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 افراد کے ہمراہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ اور اس کے مضافات مردوں سے تقریباً خالی ہو گئے تھے، صرف خواتین اور بچے پیچھے رہ گئے تھے۔ ان کے علاوہ کچھ وہ لوگ تھے جنہیں کوئی سخت عذر تھا اور وہ چاہنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جا سکے تھے۔ البتہ منافقین پوری ڈھٹائی کے ساتھ اس موقع پر بھی ٹس سے مس نہ ہوئے اور گھروں میں دبکے رہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سواری نہ ہونے کی وجہ سے روانہ نہیں ہو سکے تھے، مگر بعد میں جذبہ جہاد اتنا غالب آیا کہ سامان سفر کاندھے پر لاد کر پیدل ہی چل پڑے اور لشکر اسلام سے جا ملے۔ حضرت ابو خیثمہ انصاری رضی اللہ عنہ اپنی باغبانی میں مشغول ہو کر پیچھے رہ گئے تھے۔ ایک دن باغ میں اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھے بٹھائے خیال آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کتنی دشواری اور تکلیف برداشت کر کے جہاد کے سفر پر نکلے ہوئے ہیں اور ہم یہاں آرام سے ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھے ہیں۔ ضمیر نے ایسا جھنجھوڑا کہ اس وقت لشکر کے پیچھے روانہ ہو گئے۔ عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ بھی کئی دن کی تاخیر سے روانہ ہوئے۔ ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ اور وہ ساتھ مل گئے اور رستہ طے کرتے چلے گئے۔ صرف 10 افراد ایسے تھے جو کسی عذر کے بغیر پیچھے رہ گئے اور بعد میں بھی پا برکاب نہیں ہو سکے۔ ان میں ابو لبابہ بن عبد المنذر، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہم کے نام نمایاں ہیں۔ قوم سمود کے کھنڈرات سے گزرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خشیت۔ اس کٹھن سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وادی حجر سے ہوا، جہاں قوم سمود کے کھنڈرات تھے۔ ہزاروں برس پہلے یہاں حضرت صالح علیہ السلام نے توحید کی صدا بلند کی تھی اور قوم ان کی دعوت کا انکار کر کے عذاب خداوندی کی حقدار بنی تھی۔ اللہ کی طرف سے مسلط کردہ زلزلے اور کڑک نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ ہاں، پہاڑوں میں تراشے ہوئے ان کے مکانات اور کھنڈر زبان حال سے ان کی داستان عبرت سنا رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشہ ہوا کہ کہیں مسلمان اس تباہ شدہ قوم کی عمارتوں کا جائزہ لینے نہ رک جائیں اور اسے تفریح اور تماشا نہ بنا لیں اور اس سے اصل تاثر یعنی عبرت اور خوف خداوندی کو فراموش نہ کر بیٹھیں اور اس بے حسی کی پاداش میں خود بھی اللہ کے عذاب کے حقدار نہ بن جائیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے گزرتے ہوئے اپنے چہرہ مبارک کو کپڑے سے ڈھانک لیا تاکہ کھنڈروں کے بھیانک منظر پر نگاہ بھی نہ پڑنے پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی رفتار بھی بڑھا دی اور ساتھ ہی صحابہ کرام کو تاکید کی، ان ظالم لوگوں کی آبادی سے گزرتے ہوئے تمہیں اس ڈر سے رونا چاہیے کہ کہیں وہی عذاب تم پر نازل نہ ہو جائے۔ قوم سمود کے کنویں سے گزر ہوا تو مسلمان وہاں سے پانی بھرنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو فرمایا، اس پانی کو نہیں پینا، نہ ہی اس سے وضو کرنا۔ حساس اور لطیف مزاج انسان کو عذاب زدہ مقامات پر ہزاروں سال بعد بھی ایک وحشت برستی محسوس ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ایسے اثرات کا احساس کس کو ہو سکتا تھا؟ اس لیے آپ نے اس پانی کو استعمال کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ کہیں عذاب کی نحوست اس میں بھی سرایت نہ کر گئی ہو۔ تبوک میں قیام اور گرد و نواح کے علاقوں پر قبضہ۔ آخر کار یہ سفر مکمل ہوا اور مسلمان شام کی سرحدوں پر تبوک نامی چشمے تک پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چشمے کا پانی استعمال کرنے سے پیشگی منع فرما دیا تھا، مگر 2 افراد نے خیال نہ کیا اور پہلے پہنچ کر حکم کی خلاف ورزی کر دی۔ جب اسلامی لشکر وہاں پہنچا تو چشمے میں برائے نام پانی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف ورزی کرنے والے دونوں مجاہدین کو سرزنش کی۔ اس کے بعد اس پانی میں چہرہ اطہر اور دست مبارک دھوئے،
دیکھتے ہی دیکھتے چشمے میں پانی ٹھاٹھے مارنے لگا۔ اگرچہ یہاں ارد گرد عرب نصرانی قبائل آباد تھے، مگر مطلع بالکل صاف تھا۔ رومی لشکر کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنفس نفیس لشکر کشی نے ان پر رعب طاری کر دیا ہے اور وہ مدینہ پر چڑھائی کا ارادہ ترک کر چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے سرحدی مقام پر پورے 20 دن قیام فرمایا۔ اس دوران قیصر کی طرف سے کسی قسم کی جوابی کارروائی یا عسکری نقل و حرکت کی کوئی سنگن نہ ملی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے رومی مسلمانوں سے مرعوب ہو کر حملے کے خیال سے ہی باز آ گئے ہیں۔ اس صورتحال سے خود عرب نصرانی سرداروں کا رومی بادشاہت پر اعتماد ختم ہو گیا، اور ان میں سے سب سے پہلے ایلا کے حاکم یوحنا نے حاضر ہو کر ریاست مدینہ کی تابع داری قبول کی۔ پھر جربہ اور ازرح کے عمائد نے بھی آ کر سر تسلیم خم کر دیا۔ ان سب نے جزیہ دینے کی حامی بھر لی۔ یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نامور شہ سوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دومت الجندل کے نصرانی حاکم عقیدر بن مالک کی گوشمالی کے لیے روانہ کیا، کیونکہ دومت الجندل میں ایک مدت سے مسلمانوں کے قافلوں سے چھیڑ چھاڑ کی جا رہی تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے عقیدر کو ایک چھاپہ مار کارروائی میں عین اس وقت گرفتار کر لیا جب وہ جنگل میں شکار کھیل رہا تھا۔ آخر عقیدر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اطاعت کا عہد کیا۔ جزیے کی مشروعیت۔ اسی محاذ پر جزیہ مشروع ہوا اور یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی: اور وہ اہل کتاب جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخرت پر، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے اور نہ دین حق کو اپنا دین مانتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے واپسی کا مشورہ۔ تبوک میں قیام کو خاصے دن گزر چکے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے آگے پیش قدمی کے بارے میں مشورہ طلب کیا۔ حضرت عمر نے عرض کیا: اللہ کے رسول، رومیوں کی فوج بہت زیادہ ہیں، ہم ان کے قریب آ کر انہیں خوف زدہ کر چکے ہیں۔ اس سال اتنا ہی کافی ہے کہ ہم انہیں مرعوب کر کے لوٹ جائیں، پھر آئندہ جو ہوگا دیکھ لیں گے، اللہ تعالیٰ راستہ کھول دے گا۔ یہ رائے احتیاط اور حکمت پر مبنی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند کیا۔ قیصر کے سفیر کو دعوت اسلام۔ اس سے قبل آپ نے ہرقل کو تبوک سے ایک مراسلہ بھی بھیجا تھا۔ کچھ دنوں بعد ہرقل کی طرف سے عرب قبیلے تنوخ کا ایک شخص اس کا جواب لے کر حاضر ہوا۔ آپ نے مکتوب پڑھا جو مؤدبانہ اور ملاطفت آمیز باتوں پر مشتمل تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر سے پوچھا: کس قوم کے ہو؟ سفیر نے جواب دیا: بنو تنوخ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے کہا: تمہیں ابراہیم علیہ السلام کی دین میں دلچسپی ہے؟ اس نے عذر پیش کرتے ہوئے کہا: میں ایک قوم کا ایلچی اور ایک مذہب کا پیروکار ہوں، اپنی قوم کے پاس واپس جائے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے اور آیت تلاوت فرمائی: انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ بے شک آپ جسے پسند کریں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ پھر فرمایا: تم سفیر ہو، سفیر کا حق بنتا ہے، مگر ہم سفر میں ہیں، کچھ میسر ہوتا تو تمہیں انعام و اکرام سے نوازتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سنا تو فوراً ایک عمدہ پوشاک لا دی۔ سفیر دربار رسالت سے یہ خلعت لے کر رخصت ہوا۔ تو دوستوں، اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ہاں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔